السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی من علینا بصحة الاعتقاد وطہر قلوبنا من اضران الشرک والوطنیۃ والالحاد، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، عزیز طلباء، گزشتہ درس میں آپ لوگوں کے سامنے مفاعیل خمسہ کا مختصر جائزہ لیا گیا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ مفاعیل خمسہ کا مختصر خاکہ آپ کے ذہن میں پیوست ہو چکا ہوگا۔ آج انہی مفاعیل خمسہ میں سے ایک مفعول مطلق کو لے کر کے آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ مفعول مطلق کہتے کس کو ہیں۔ اگر آپ کی نظر کتاب پر ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی میں مؤلف رحمہ اللہ نے اس کی تعریف یوں کی ہے کہ مفعول مطلق اس اسم مصدر کو کہتے ہیں جو اپنے کسی مشتق فعل کے بعد کلام میں تاکید یا عدد یا نوعیت بیان کرنے کے لیے لایا جائے۔ دوسرے لفظوں میں آپ مفعول مطلق کی تعریف یوں کر سکتے ہیں کہ مفعول مطلق وہ مفعول ہے جو اپنے ہی فعل کا مصدر ہو اور کلام میں تاکید، عدد یا نوعیت بیان کرنے کے لیے آئے۔ اگر آپ تعریف پر غور کرو گے تو دونوں تعریف سے ایک بات عیاں ہو کر سامنے آتی ہے کہ مفعول مطلق گویا کہ تین طرح کے ہیں۔ اس طور پر مفعول مطلق کی تین قسمیں ہوئیں۔ اگر دوسرے معنی میں یہ بھی کہو تو چل جائے گا کہ مفعول مطلق کے تین اغراض ہیں۔ نمبر ایک تاکید، نمبر دو عدد، نمبر تین نوعیت۔ یعنی مفعول مطلق تاکید کے لیے لایا جاتا ہے، جیسے جرى محمود جريا، محمود دوڑا، واقعی دوڑنا، یعنی محمود واقعی دوڑا۔ اگر اس میں ہم جرین مفعول مطلق تاکید کے طور پر نہیں لاتے ہیں تو مخاطب کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ شاید محمود نہیں دوڑا بلکہ تیزی سے چلا ہے۔ لیکن جب ہم جرین مفعول مطلق لے کے آ جاتے ہیں تو اسے شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی ہے، بلکہ در حقیقت دوڑنا متعین ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں جس میں آپ چند اسلوب یا منہج کو اپنا کر ان کے ترجمے کو بیان کر سکتے ہیں، اس لیے کہ تاکید کا ترجمہ عموماً بہت زیادہ خوب، اچھی طرح وغیرہ سے کیا جاتا ہے۔ لیکن دھیان رہیں کہ ہر جگہ تاکید میں یہ سب معانی پیش نہیں کیے جاتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی سمپل اور نارمل معنی کر کے بھی اس میں تاکیدی معنی پایا جاتا ہے۔ دوسرا غرض یا دوسرے معنی میں کہہ لو دوسرا نوع ہے کہ عدد کو بیان کرنا، جیسے اکل الولد اکلتین، کہ لڑکے نے 2 مرتبہ کھایا۔ اس مثال میں اکلتین بڑھانے سے ایک نیا معنی سامنے آتا ہے، اور وہ نیا معنی کیا ہے کہ یہاں کھانے کا جو کام ہے وہ 2 مرتبہ انجام پایا ہے۔ اور تیسرا غرض یا تیسرا نوع ہے کہ نوعیت بیان کرنے کے لیے
جیسے وثب القط وثوب الاسد، بلی شیر کی طرح جھپٹی۔ اس مثال میں نوعیت کو بیان کی گئی ہے، اس لیے کہ اگر وثب القط کہیں گے تو اس سے بلی کے جھپٹنے کی بات معلوم ہوتی ہے، مگر وثوب الاسد بڑھانے سے ایک نیا معنی سامنے کھل کر آتا ہے، اور وہ ہے کہ بلی شیر کی طرح جھپٹی، یعنی شیر کی طرح جھپٹنے کی نوعیت یہاں بیان کی جا رہی ہے وثوب الاسد کے ذریعے، جو کہ مفعول مطلق ہے۔ یہیں ضمناً آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ مفعول مطلق جس کے کہ آپ 3 اغراض یا 3 انواع پڑھ رہے ہیں، اپنے انواع کے اعتبار سے جمع یا تثنیہ کی طرف تبدیل ہوتے ہیں۔ یعنی یہ کہ مفعول مطلق اگر تاکید کے لیے ہیں تو مفعول مطلق سے ہم نہ جمع لا سکتے ہیں نہ تثنیہ لا سکتے ہیں، بلکہ تثنیہ و جمع لانا ممنوع ہے۔ لیکن اگر یہ تاکید یا عدد کے لیے ہے تو اس میں ہم تثنیہ یا جمع لا سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کے سامنے یہ بات پیش کی گئی کہ مفعول مطلق اپنے ہی فعل کا مصدر ہوتا ہے، لیکن کبھی مصدر استعمال نہیں ہوتا ہے، بلکہ کوئی دوسرا مصدر اس کے قائم مقام مانا جاتا ہے اور اس کو مفعول مطلق کا نام دیا جاتا ہے، اور وہ چونکہ مفعول مطلق کا نائب اور اس کا قائم مقام ہوتا ہے، جس کی بنا پر اس کو منصوب پڑھا جاتا ہے، جس کی مختلف صورتیں ہیں۔ پہلی صورت نمبر 1 کہ اس مصدر کا کوئی مرادف لفظ ہو، کوئی ہم معنی لفظ ہو، جیسے جلس محمود قعودا، یہاں قعودا جو ہے وہ جلسا کا ہم معنی اور مرادف ہے۔ یا پھر یہ کہ نمبر 2 اس مصدر کی کوئی صفت ہو، جیسے جرا محمود سریعا، کہ محمود تیز دوڑا، تو یہاں سریعا جو ہے وہ صفت واقع ہے، گویا کہ مکمل عبارت یوں ہونی چاہیے جرا محمود جریًا سریعا، کہ سریعا جو ہے وہ جریًا کی صفت ہے۔ کوئی ایسا لفظ نمبر 3 کوئی ایسا لفظ جو اس مصدر کی نوعیت پر دلالت کرتا ہو، جیسے رجع الجیش الکہکری، یعنی رجوع الکہکری۔ نمبر 4 کوئی ایسا لفظ جو اس مصدر کے کسی عدد پر دلالت کرے، جیسے نأکل فی الیوم مرتین، ہم دن میں 2 مرتبہ کھاتے ہیں، یہاں مرتین لا کے اکلتین کا معنی لے رہے ہیں۔ نمبر 5 کوئی ایسا لفظ ہو جو اس مصدر کے کسی آلہ پر دلالت کرے، جیسے ضرب الولد الحصان صوتا، کہ لڑکے نے گھوڑے کو ایک کوڑا مارا۔ ایک کوڑا مارا کا معنی ایک کوڑا کے ذریعے مارا نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہاں جو صوتن ہے اس مصدر کا آلہ ہے، یعنی ضربن بالصوت، یعنی کوڑے کے ذریعے ایک ضرب لگائے۔ نمبر 6 لفظ کل، جو اس مصدر کی طرف مضاف ہو، جیسے اقبل التلمیذ علی القراءۃ کل الاقبال، طالب علم نے اپنی پڑھائی پر مکمل دھیان رکھی، یعنی طالب علم نے اپنی پڑھائی کو مکمل طور پر جاری رکھا۔ نمبر 7
لفظ بعض جو اس مصدر کی طرف مضاف ہو، جیسے اجتہد محمود بعض الاجتہاد۔ اسی طرح نمبر 8 اسم اشارہ جو اس مصدر کی طرف مضاف ہو، جیسے احسنت الیہ ذلک الاحسان۔ نمبر 9 اسم ضمیر جو اس مصدر کی طرف مضاف ہو، جیسے اکرمت اکراما